بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہ الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من انصارہ وعوانہ واتباعہ وشیعتہ والمستشہدین بین یدہ. سب سے پہلے تو آج کی شب کی ہمارے اعتبار سے شب ولادت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اور امام صادق علیہ السلام. آپ سب کو جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہمیشہ محمد و آل محمد کا دامن تھامے رہیں دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ. اور مسئلہ نمبر 106 اور مسئلہ نمبر 106 جو ہے وہ ابھی تک ہم نے جو مسائل پڑھیں وہ وضوء جبیرہ کے اعتبار سے تھے. مسئلہ نمبر 106 جو آپ کی خدمت میں نے اس کا ریٹن چارٹ بھی بھیجا ہے. تو مسئلہ نمبر 106 غسل جبیرہ ہے. غسل جبیرہ جس طرح وضوء جبیرہ ہے اس طرح غسل جبیرہ یہ تھوڑا سا مختلف ہے وضوء جبیرہ سے، تو اس کو اس لیے الگ سے بیان کیا ہے. اگر آپ کے پاس اگر وہ ریٹن فارم میں موجود ہے جو ہم نے بھیجا ہے تو اس کو دیکھیں، دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے کہ یا زخم اور پھوڑا ہے، زخم یا پھوڑا ہے یا ہڈی کا ٹوٹ جانا ہے. یہ دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. اگر زخم یا پھوڑا ہے تو چاہے وہ زخم یا پھوڑا بینڈیج ہو یا اس کے اوپر کوئی پٹی وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو، بلکہ وہ زخم یا پھوڑا کھلا ہوا ہو، تو وضو کے احکام الگ تھے. غسل میں چوائس ہے کہ غسل کریں یا تیمم کریں، غسل کریں یا تیمم کریں. اور اگر غسل کرتے ہیں تو پھر اگر بینڈیج نہیں ہے تو اگر بینڈیج ہے تو اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر دیں گے. لیکن اگر جو ہے وہ بینڈیج نہیں ہے تو پھر احتیاط مستحب یہ کہ اس کے اوپر کپڑا رکھ کر گیلا ہاتھ پھیرا جائے اس کے اوپر. تو بس یہ ہو گیا خلاصہ اس صورت میں کہ جب زخم ہو یا پھوڑا ہو. اب چاہے اس کے اوپر بینڈیج ہو چاہے بینڈیج نہ ہو، کھلا ہوا زخم ہے، کھلا ہوا پھوڑا ہے، اور ظاہر ہے جو پہلے بیان کیا تھا وہ ساری کنڈیشنز آئیں گی کہ پانی نقصان دہ ہیں. صحیح نا، پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا، یہ جو ہے وہ غسل میت کے علاوہ جتنے بھی غسل ہے، چاہے غسل جنابت ہو چاہے باقی خواتین کے غسل ہو، کوئی بھی غسل ہو سوائے غسل میت کے. غسل میت میں جبیرہ نہیں ہوتا ہے، غسل میت میں جبیرہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر غسل دینا پاسبل ہے نارمل طریقے سے تو غسل دیا جائے گا. اگر غسل پاسبل نہیں ہے تو پھر شفٹ ہو جائے گا مسئلہ تیمم میں، پھر تیمم واجب رہے گا. پھر غسل جو وہ میت کو غسل نہیں دیا جائے گا. تو وہ انشاءاللہ ہم غسل میت میں اس کو پڑھیں گے، اس کے جو احکام ہیں. خوب، یہاں تک یہ آدھا مسئلہ کمپلیٹ ہو گیا کہ اگر
زخم ہے یا پھوڑا ہے اور غسل کا مسئلہ ہے. اگر بروکن بون ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور پانی نقصان دہ ہے، تو اب یہاں پر دو صورتیں ہیں. اگر بینڈیج نہیں ہے، اگر اس کے اوپر پٹی وغیرہ نہیں باندھی گئی ہے، کیا کہتے ہیں اس بینڈیج کو؟ جبیرہ اسی بینڈیج کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے اس کو تفصیل بیان کیا تھا. تو اگر بینڈیج نہیں ہے تو تیمم کیا جائے گا، ختم. اور اگر جو ہے وہ بینڈیج ہے تو اگر اس کے اوپر مسح کرنا، دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا آپ کو پریکٹیکلی بیان کروں کیسے ہوگا. فار ایگزامپل، سیدھے ہاتھ میں کلائی کے اوپر ہڈی ٹوٹ گئی کلائی کی اور اس کے اوپر بینڈیج باندھا گیا، پلاسٹر کیا گیا، تو سر و گردن نارمل دھویا جائے گا. اب اگر سیدھا، چونکہ آگئی سیستانی کے لحاظ سے جو ہے وہ آگئی سیستانی اور آخوئی دونوں کے لحاظ سے جو وہ غسل کے دو پارٹس ہیں، دو حصے ہیں، سر و گردن اور باقی پورا بدن. تو لیکن احتیاط مستحب یہ کہ پہلے رائٹ پورشن کو، رائٹ حصے کو، سیدھے حصے کو کیا جائے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے سیدھے حصے کو کیا جائے اور پھر الٹے حصے کو کیا جائے، یعنی باڈی کا رائٹ پارٹ اور اس کے بعد لیفٹ پارٹ. اب فار ایگزامپل جو وہ، جی کوئی سوال ہے؟ خوب، بس توجہ کریں کہ اگر فار ایگزامپل میرے سیدھے ہاتھ پر بینڈیج لگی ہوئی ہے، پلاسٹر لگا ہوا ہے میری کلائی کے اوپر، تو اب یہاں پر میں سیدھے حصے کا پورا غسل کروں گا. اچھا، وضو اور غسل میں ایک بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے اوپر سے نیچے کی طرف، لیکن غسل میں یہ ترتیب ضروری نہیں ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر اگر میں وضو کر رہا ہوں تو پہلے کونی کو دھوؤں گا، اس کے بعد بازو اور ہاتھوں کو دھوؤں گا، اس کے بعد کلائی کو دھوؤں گا، اور اس کے بعد رسٹ کے نیچے والا حصہ دھویا جائے گا. یعنی وضو میں ترتیب ضروری اوپر سے نیچے کی طرف، لیکن غسل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے کی ترتیب کا خیال رکھا جائے، بلکہ فار ایگزامپل میرے اگر رسٹ کے اوپر، رائٹ رسٹ کے اوپر اگر مثال کے طور پر اگر پلاسٹر بندھا ہوا ہے تو میں اس کے اوپر مثال کے طور پر میں نے اس کو پلاسٹک سے بند کر دیا تاکہ پانی نہ جائے، باقی پورا رائٹ پورشن میں نے دھو لیا. اب میں نے پلاسٹک کی تھیلی ہٹائی اور جو پلاسٹر بندھا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے گیلا ہاتھ پھیر دیا، تو چونکہ اوپر سے نیچے کی ترتیب ضروری نہیں ہے تو یہ کافی ہو جائے گا. صحیح واضح انشاءاللہ. یہ میں نے رائٹ پارٹ دھو لیا، اس کے بعد لیفٹ پارٹ دھویا جائے گا نارمل طریقے سے. خوب، بس اگر واپس سے میں اس مسئلے کو بیان کروں کہ اگر بینڈیج نہیں ہے تو تیمم کیا جائے گا. اگر بینڈیج ہے اور اس پر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن ہے تو نارمل کیا جائے گا. لیکن اگر گیلا ہاتھ پھیرنا ممکن نہیں ہے تو اب یہاں پر پھر دو حصوں میں، اگر آپ کے پاس چارٹ ہو تو دیکھیں، دو حصوں میں تقسیم کریں گے کہ وہ بینڈیج اعضائے تیمم کے اوپر ہے یا اعضائے تیمم کے اوپر نہیں ہے. اگر اعضائے تیمم کے اوپر ہے تو پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ غسل اور تیمم دونوں کیا جائے، اور اگر جو کہ وہ اعضائے تیمم پر نہیں ہے تو خالی تیمم کیا جائے گا. یہ 106 کا پورا مسئلے کا خلاصہ ہو گیا. خوب، مسئلہ نمبر 107. اور مسئلہ نمبر 107 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 107 میں توجہ کریں، دو قسم کے مسح ہیں. ایک وضو کے اصلی پارٹ میں مسح ہے، جیسے سر کا مسح اور پیروں کا مسح، اور ایک جبیرے کے اوپر مسح کرنا. دونوں مسح میں فرق ہے. اگر
سر کا مسح اور پیروں کا مسح اگر کیا جا رہا ہے تو اسی تری سے کیا جائے گا جو ہاتھ میں بچی ہوئی تری ہے، جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو سر کا مسح اور پیروں کا مسح ہے اسی تری سے مسح کرنا جو ہاتھ میں بچی ہوئی تری ہے الٹے ہاتھ کو دھونے کے بعد. جبکہ جو جبیرہ کے اوپر مسح کرنا ہے، جبیرہ کے اوپر مسح کرنا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کے پانی سے کریں، بلکہ نل کے پانی سے بھی پانی لے کر، نل کا پانی لے کر بھی آپ جبیرے کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر سکتے ہیں. صحیح انشاءاللہ کہ ایک نارمل مسح ہے سر کا مسح اور پیروں کا مسح، وہ جب الٹا ہاتھ آپ نے دھو لیا تو اب جو ہاتھوں میں تری رہ گئی ہے اسی تری سے سر کا مسح اور پیروں کا مسح کرنا ہے. لیکن جو جبیرے کے اوپر مسح کیا جائے گا وہ نل سے پانی لے کر بھی اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے، چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو. یہ مسئلہ نمبر 107 میں بیان کیا. مسئلہ نمبر 108 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 108 اب اس کو ایگزیکٹلی کیا کہتے ہیں مجھے اس کا انگلش ورڈ اور اردو ورڈ دونوں نہیں معلوم برابر. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ آ جاتی ہے، وہ ایک آنکھ میں انفیکشن ہو جاتا ہے، آئی انفیکشن جو ہوتا ہے، جو آئی انفیکشن ہوتا ہے اس میں وہ زخم نہیں ہے، صحیح نا، وہ زخم میں بھی نہیں آتی ہے، وہ پھوڑے میں بھی نہیں آتا ہے اور ہڈی ٹوٹنے میں بھی نہیں آتا ہے. تو جو آئی انفیکشن ہوتا ہے اگر پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر اس میں تیمم کرنا ہوگا. یہ مسئلہ واضح ہے کہ اس میں اس کو تیمم کرنا ہوگا. توجہ کریں یہاں پر آپ کی خدمت میں اس کو اس طریقے سے بیان کروں، واپس سے دوبارہ سے توجہ کریں. مسئلہ نمبر 108 کہ ایک دفعہ پانی کا استعمال مطلقاً نقصان دہ ہے. مطلقاً نقصان دہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ چاہے آپ اس کے اوپر ڈائریکٹ پانی ڈالیں یا اطراف اس کے جو اطراف میں ہے اس کو دھونا بھی جو کو پاسبل نہیں ہے، نقصان دہ ہے پانی. تو اس کو کہتے ہیں مطلقاً پانی نقصان دہ ہے، یعنی ہر لحاظ سے پانی نقصان دہ ہے، چاہے آپ اس میں پانی ڈالیں یا نہ ڈالیں. صحیح. تو اگر یہ صورت ہے تو تیمم کیا جائے گا. لیکن اگر اس کے اطراف کو دھونا ممکن ہے، اگر اس کے اطراف کو دھونا ممکن ہے، آنکھ کے اوپر جہاں پہ آئی انفیکشن ہوا ہے اس کو دھونا ممکن نہیں ہے لیکن اس کے اطراف کو دھونا ممکن ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وضو اور تیمم کو جمع کیا جائے. یہ آگے سیستانی فرماتے ہیں. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ توجہ کریں، آگے سیستانی کا فتویٰ کیا ہو گیا؟ آگے سیستانی کے فتوی کا خلاصہ یہ ہو گیا جس کو آئی انفیکشن ہوتا ہے اگر پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے تو دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ جو ہے وہ اس کے اطراف کو دھونا پاسبل ہے، ایک دفعہ اس کے اطراف کو دھونا بھی پاسبل نہیں ہے. اگر اس کے اطراف کو دھونا پاسبل ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وضو اور تیمم دونوں جمع کریں، اور اگر اس کے اطراف کو دھونا بھی پاسبل، اگر اس کے اطراف کو دھونا پاسبل نہ ہو تو پھر خالی تیمم کریں. یہ ہو گیا آگے سیستانی کا مسئلہ. آگے کوئی کیا فرماتے ہیں؟ آگے کوئی فرماتے ہیں کہ آئی انفیکشن والا شخص جس کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہے تو اس کے لیے تیمم کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر اس کے اطراف کو دھونا ممکن ہو تو پھر وضو اور تیمم کو جمع کریں. لیکن یہ احتیاط مستحب ہے، لہذا اگر کوئی کا خلاصہ کیا ہو جائے گا؟ جس کو آئی انفیکشن ہو اور آنکھوں کے لیے پانی نقصان دہ ہو تو اس کے لیے جو تیمم کرنا کافی ہے. یہ تو ہو گیا آگے کوئی کے اعتبار سے. آگے سیستانی توجہ کریں، آگے سیستانی کے مسئلے کو میں اگر دوبارہ سے ریوائز کروں تو پانی مطلقاً نقصان دہ ہے، یعنی حتیٰ اطراف میں بھی
دھونا جو کو پانی نقصان دہ ہو تو اس کو کہیں گے مطلقاً جو کو نقصان دہ تو تیمم کیا جائے گا. اور اگر جو ہے وہ اس کے اطراف کو دھونا ممکن ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر وضو اور تیمم کیا جائے گا. اس کے بعد آگے سیستانی ایک اور بات کہتے ہیں کہ آخوئی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے اور بظاہر آخوئی اس کے قائل بھی نہیں ہوں گے. وہ کیا فرماتے ہیں آگے سیستانی کہ اگر آنکھوں کے اوپر دوائی لگائی ہوئی ہو، یعنی دوائی سے چھپی ہوئی ہے آنکھیں پوری دوائی، مثال کے طور پر جو وہ مثلاً اب کوئی ٹھنڈک پہنچانے والی کوئی دوائی، کوئی کریم وغیرہ جو وہ لگائی ہوئی ہے دوائی کی شکل میں، تاکہ جو اس کا علاج ہو. اس سے دوائی، توجہ کیجیے گا، دوائی کس کو کہتے ہیں؟ دوائی کہتے ہیں جو علاج کے لیے استعمال ہو. لہذا اگر خالی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اگر کوئی چیز رکھی ہے تو اس کو دوائی نہیں کہیں گے. توجہ فرمایا آپ نے، دوائی کس کو کہیں گے؟ دوائی جو علاج کے لیے ہو. توجہ فرمایا آپ نے. بس آگے اسی طرح فرماتے کہ اگر پوری آنکھ دوائی سے چھپی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں وضو جبیرہ ہوگا. لیکن آخوئی نہیں مانتے. آگے اسی طرح فرماتے ہیں یہ مسئلہ نمبر 109 اس کا بھی میں نے آپ کو چارٹ بھیجا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو صاحب جبیرہ ہے وہ صحیح ہو گیا، پانی اب اس کے لیے نقصان دہ نہیں رہا، یعنی مثلا اول وقت میں نماز پڑھی، اول وقت میں ایگزامپل دے رہا ہوں، اول وقت میں نماز پڑھی، اب 12 بجے مثلا اول وقت نماز ٹائم ہوتا ہے اور 3-4 بجے جو اس کی وہ بیماری اب دور ہو گئی، صحیح ہو گیا، پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. بس خلاصہ کیا اس کا اسٹارٹ کہاں سے کہ صاحب جبیرہ اگر صحیح ہو جائے تو 2 صورتیں ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ وقت تنگ ہے، شارٹ ٹائم ہے. شارٹ ٹائم کس کو کہتے ہیں یہ انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ نماز کے لیے شارٹ ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ وقت تنگ ہے کس کو کہتے ہیں. خلاصہ یہ کہ اگر شارٹ ٹائم ہے، وقت تنگ ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس کہ مثلا جو ہے وہ اس کو وقت تنگ ہے، ٹائم شارٹ ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس کہ کھول کر جبیرہ کھول کر جو کو صحیح طریقے سے وضو کریں. تو اب یہاں پر اگر وقت تنگ ہے تو چاہے وضو کے درمیان میں صحیح ہو جائے، چاہے وضو کے بعد صحیح ہو، چاہے نماز سے پہلے صحیح ہو، چاہے نماز کے درمیان میں صحیح ہو، چاہے نماز کے بعد صحیح ہو. کتنی کنڈیشن ہو گئی؟ 5. وضو کے درمیان، وضو کے بعد، نماز سے پہلے، نماز کے درمیان اور نماز کے بعد. تو وہ جو وضو کیا وہ وضو اور وہ نماز بالکل صحیح ہے، کافی ہے اور دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہو گیا اسی نماز کے سلسلے میں. اس کے علاوہ جو باقی عبادتیں ہیں، یعنی آیا وہ وضو باقی نمازوں کے لیے، مثلا نماز ظہر کو اینڈ ٹائم پہ اس نے پڑھا ایسے وضو کے ساتھ جو وضو جبیرہ تھا. اب نماز ظہر تو قضا ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ پڑھ لی ہم نے، اب کیا یہ وضو ویلڈ رہے گا نماز مغرب عشاء کے لیے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل. یہ وضو ہو یا غسل ہو، جو جبیرہ والا غسل کیا جاتا ہے وہ ویلڈ ہے آنے والی نمازوں کے لیے بھی. تو جو کہ آپ نے تو باقی عبادتوں کے لیے وہ وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کافی ہے. یہ تھا اس صورت میں جب وقت تنگ ہو، شارٹ ٹائم ہو. اور اگر وقت وسیع ہو، یہ دوسرا پارٹ،
اگر وقت وسیع ہے، مثال کے طور پر وقت وسیع ہے، جیسے مثلا کسی نے 2 بجے نماز پڑھی وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کے ساتھ، اور اس کا دیکھو عذر جو تھا، اس کا جو پرابلم تھا، اس کا جو مرض تھا، اس کی بیماری تھی، وہ صحیح ہو گئی نماز قضا ہونے سے پہلے، اس کے پاس ٹائم ہے، تو کیا وہ جو عبادت انجام دی اس کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ آگے خوئی کے لحاظ سے فائدہ نہیں ہے، باطل، وہ وضو بھی باطل، غسل بھی باطل، نماز بھی باطل، لہذا سارا دوبارہ سے کرنا پڑے گا۔ مثلا 1 بجے 2 بجے اس نے وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز قضا ہونے سے پہلے وہ صحیح ہو گیا، تو آگا کوئی کہتے کہ جاؤ دوبارہ اور جا کے دوبارہ سے وضو یا غسل جو بھی ذمہ داری تھی اس کو انجام دو اور نماز کو دوبارہ سے پڑھو۔ آگے سیستانی فرماتے کہ نہیں، اگر ابھی وضو شروع توجہ کریں، آگے سیستانی کہتے کہ 2 صورتیں، یا وضو کے درمیان میں ہے یا وضو کے بعد ہے۔ اچھا، وضو سے پہلے تو پاسبل نہیں ہے نا، اگر وضو سے پہلے تو نارمل وضو کرے گا وہ، اگر وضو کے درمیان میں ہے یا وضو کے بعد ہے، یہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، وضو کے بعد ہو یعنی کیا مطلب؟ یعنی حتیٰ نماز شروع کر دی، نماز کی کسی بھی پوزیشن میں ہو، آفٹر وضو ہو، آفٹر وضو کوئی بھی کنڈیشن ہو، تو وضو کے بعد اگر وہ مثال کے طور پر اس نے 2 بجے وضو کیا اور جیسے وضو کمپلیٹ کیا، اچھا دیکھیں اس میں ایک بات کہہ دوں، یہ صورتحال نہ ہو کہ وضو کے بعد پتہ چلا کہ میرے لیے پانی نقصان دہ نہیں تھا، نہیں، اس میں تو وضو ہی باطل ہو جائے گا اگر کوئی آگے سیکھتا نہیں، دونوں کے لحاظ سے۔ مسئلہ یہ کہ ابھی تک اس کے لیے پانی نقصان دہ تھا، اس نے وضو کیا، اب نماز نہیں پڑھی، 1 گھنٹے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اس کا جو بیماری تھی وہ صحیح ہو گئی، اب پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو آگے سیسانی فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد ہے تو وہ وضو کافی ہے، وہ وضو کافی ہے، اور اگر وضو کے درمیان میں ہے تو پھر آگے سیسانی کہتے ہیں کہ یا تو دوبارہ سے وضو کریں، یا اگر وضو کے موالات اگر ختم نہیں ہوئے ہیں، وضو کے اگر موالات ختم نہیں ہوا ہے تو پھر اس صورت میں جو کہ وہ جہاں پر جبیرہ تھا، دیکھیں اگر وضو کے درمیان میں اس کا عذر صحیح ہو گیا، اس کے لیے مثال کے چہرہ دھویا، سیدھے ہاتھ پر جبیرہ تھا، سیدھے ہاتھ پر جبیرہ تھا، پانی نقصان دہ تھا، سیدھے ہاتھ کا اس نے پورا ہاتھ دھو لیا، ابھی ہاتھ دھویا، ابھی الٹا ہاتھ دھونا چاہ رہا تھا کہ اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں اب پانی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، صحیح، تو اب کیا کرے گا وہ؟ یا تو وہ وضو توڑ دے اور دوبارہ سے وضو کرے، یا یہ ہے کہ اگر موالات ختم نہیں ہوئے ہیں، موالات اگر ختم نہیں ہوئے ہیں تو جبیرہ کو کھولے اور اس کو جو نارمل طریقے سے وضو کرے۔ اچھا موالات کس کو کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ موالات پہلے نہیں معلوم کیا ہے، موالات شاید ابھی شرائط وضو آگے آئیں گے میرا خیال ہے۔ موالات کا مطلب ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ، اتنا فاصلہ نہ آ جائے کہ یہ کہا جائے کہ بھائی یہ وضو کر رہا ہے، یہ وضو نہیں کر رہا ہے، یہ وہ کنٹینیوٹی ختم ہو گئی ہو، یا مثال کے تو اگر وہ اپنا جبیرہ کھولے گا تو اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ اس کا موالات اور اس کی کنٹینیوٹی ختم ہو جائے گی، یا مثال کے پلاسٹر ہے، اب کو پلاسٹر کیسے کھلے گا، یہ اس کے موالات ختم ہو جائیں گے، تو ان تمام صورتوں میں جو دوبارہ سے آگے سیسانی فرماتے کہ وضو کرنا ہوگا۔ بس ان شارٹ یہ ہے کہ یا وضو کے بعد ہے یا بٹوین وضو ہے، اگر وضو کے بعد ہے تو وہ وضو کیا وہ صحیح ہے، اگر بٹوین وضو اگر یہ ہو جاتا ہے تو ان شارٹ یہ کہ اس کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔ اچھا یہاں پر جو ہے وہ یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 109 110 اگر ایک ہی عضو کے اوپر، ایک ہی پارٹ کے اوپر، وضو کے ایک پارٹ کے اوپر ایک سے زیادہ جبیرے لگے،
बंधे हुए हों, एक से ज़्यादा पट्टियाँ बंधी हुई हो, मिसाल के तौर पर जो वो कोहनी पे भी ज़ख्म आया है, कलाई पर भी ज़ख्म आया है, तो सिंपल मसला है, तो जहाँ पर जबीरा है वहाँ पर जो को उसको मसा करेगा, और जहाँ पर खुली जगह है वहाँ पर उसको धोएगा। मसला सिंपल है ये। خوب مسئلہ نمبر 111 جی جی ہاں یعنی جی اس کو کنٹینیو، یعنی آپ کو اوپر سے نیچے والی جو کنڈیشن ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. یعنی فار ایگزامپل میری کونی پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، میری کلائی کے اوپر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے میں اسٹارٹ کروں گا کونی سے، اور گیلا ہاتھ پہلے میں کونی والی پٹی کے اوپر پھیروں گا، پھر جو کونی سے لے کر رسٹ تک، کلائی تک جو کھلی اسکن ہے اس کو دھوؤں گا، پھر رسٹ کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیروں گا، اور پھر رسٹ کے نیچے جو میری انگلیاں وغیرہ کھلی ہوئی ہیں اس کو واش کروں گا. تو یہ آپ کو جو کہ اوپر سے نیچے والی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کو فالو کرنی پڑے گی. یہ وضو میں، لیکن غسل میں یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ غسل میں جو کہ وہ اوپر سے نیچے کو کی کنڈیشن کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے. غسل میں جو وہ کسی طریقے سے بھی، یعنی بالکل یہ کیا جا سکتا ہے. مثلا ابھی ہم اگر غسل کی میں مثال دیتا ہوں، میں دیکھیں غسل کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر سیستانی اور آنکھوئی کے لحاظ سے غسل کو 2 حصوں میں دھونا ہے، غسل کو 2 حصوں میں دھونا ہے، ایک سر و گردن اور ایک پوری باڈی. صحیح. اب مثال کے طور پر میرے ہاتھ پہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے یا پیروں میں پلاسٹر بندھا ہوا ہے، اس پہ میں نے تھیلی چڑھا دی. صحیح نا، پلاسٹر بندھا ہوا ہے اور تھیلی چڑھا دی تاکہ پانی اندر نہ جائے. میں نے نارمل طریقے سے سر و گردن کو دھویا، پوری باڈی کو دھو لیا، غسل کمپلیٹ ہو گیا. اب غسل کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد حتیٰ میں واش روم سے باہر بھی آ جاؤں، واش روم سے باہر آ گیا، اپنے چونکہ موالات اور کنٹینیوٹی بھی غسل میں ضروری نہیں ہے، میں ہم باتھ روم سے باہر آ گیا اور اس کے بعد مثال کے طور کپڑے وپڑے بھی پہن لیے. اب جو میرا پلاسٹر والی جگہ ہے وہ اس کو ابھی تک میں نے اس کے اوپر گیلا ہاتھ نہیں پھیرا ہے. میں آ گیا، اپنے بستر پہ بیٹھ گیا، صوفے پہ بیٹھ گیا، اور آرام سے اس کے بعد مثال کے طور ایک جگ پانی لیا، وہ پلاسٹک جو میں نے پہنا ہوا تھا اور پلاسٹک سے میں نے اس کو جو روکا، اس کو بچایا ہوا تھا، وہ پلاسٹک کو میں نے ہٹایا، اور اس کے بعد گیلا ہاتھ، اب جگ میں اپنا ہاتھ گیلا کر کے میں اس پلاسٹر کے اوپر پھیر دوں، یہ آپ کا جو غسل کافی ہو جائے گا، یہ غسل ہو جائے گا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اسکن والی جگہ جو ہے وہ آپ کو واش کرنی ہوگی، وہاں پر گیلا ہاتھ نہیں چلے گا. لہٰذا اگر پلاسٹک اپنی اس طرح باندھا ہو کہ اسکن بھی اگر کور ہو رہی ہو تو وہ آپ کو کسی طریقے سے واش کرنا پڑے گا. واش کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ باتھ روم جائیں، بلکہ مثال کے طور پر جو کہ وہ آپ تھوڑا پانی لے کر بھی، اتنا پانی کے مختصر سا اپنی جگہ سے حرکت کریں، اتنا تھوڑا سا پانی بھی جو وہ کافی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہ جو پلاسٹر کے اوپر یعنی جبیرہ کے اوپر جو مسح کیا جائے گا، اس میں جدید پانی، نیا پانی بھی جو وہ کوئی پرابلم نہیں کرے گا. ہاں، اگر جبیر اگر فیس پہ لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر کہیں پٹی لگی ہوئی ہے فیس کے اوپر یا گردن کے اوپر کوئی پٹی بندھی ہوئی ہے، کس کی پٹی ہو، زخم، پھوڑا یا ہڈی ٹوٹنے کی، تو پھر سر و گردن والے پورشن کو یقینی طور پر پہلے دھویا جائے گا
اس کو پہلے مسح کیا جائے گا باڈی واش سے پہلے. باڈی واش سے پہلے سر و گردن کو جو کہ وہ پہلے واش کیے، پہلے اس کو مسح کیا جائے گا. ہو مسئلہ نمبر 111 فرماتے ہیں کہ اچھا ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہڈی ٹوٹی ہوتی ہے، جب پلاسٹر باندھا جاتا ہے یا کوئی زخم ہے، پھوڑا ہے، جب اس کے اوپر کوئی پٹی باندھی جاتی ہے تو جو صحیح والی جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی پٹی آ جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ پٹی اتنی ہے کہ جتنی عام طور پر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ایکوریٹ اسی زخم کے اوپر تو پٹی نہیں بندھے گی، تھوڑی بڑی پٹی ہوگی، یا جہاں پہ ہڈی ٹوٹی ہے تو اس کے اوپر جو پلاسٹر آیا ہے تو بالکل ایکوریٹ اسی پہ تو پلاسٹر نہیں بنتا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ متعارف ہے، متعارف یعنی عام طور پر اتنا ہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متعارف یعنی عام طور پر جو کوئی اتنا ہی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے اوپر جو کو مسح کر لیا جائے گا اور وہ وضو یا غسل کافی ہو جائے گا. اور اگر وہ متعارف سے زیادہ ہے، مقدار متعارف سے زیادہ ہے یعنی جتنا عام طور پر ہوتا ہے اس سے زیادہ ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر دو صورتیں، تو اس جو ایکسٹرا اور متعارف سے زیادہ والا حصہ جو کور ہو رہا ہے اگر اس کو نکالنا ممکن ہے یا اس کے نیچے تک پانی پہنچانا ممکن ہے تو وہ واجب رہے گا. اگر دھونے والے اعضاء ہیں، اگر مسح والے اعضاء ہیں تو پھر وہ ہٹانا ہی پڑے گا تاکہ اس کے اوپر ڈائریکٹ مسح کیا جا سکے. یہ اس صورت میں کہ جب اس کو ہٹانا ممکن ہو یا اس کے نیچے پانی پہنچانا ممکن ہو. لیکن اگر اس کو ہٹانا ممکن نہ ہو تو پاسبل ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے. ہڈی کو نقصان ہو جائے گا، ضرر ہو جائے گا. اگر پورا بینڈیج کھل بھی رہا ہو تو اگر کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو، کوئی مشکل نہ ہو رہی تو وہ تو واجب رہے گا، پھر اس کو ہٹانا پڑے گا، کھولنا پڑے گا، صحیح نا. لیکن فرض یہ کسی طرح بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے. جیسے عام طور پر جو پلاسٹر بنتا ہے وہ عام طور پر آسان نہیں ہے، اس کو ممکن نہیں، اس کے لیے بہت شدید زحمت ہے، اس کے لیے ممکن نہیں اس کو. تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس سے وضو ساقط ہو جائے گا اور خالی تیمم کرنا ہوگا. اس صورت میں جب اعضائے تیمم پر نہ ہو، اور اگر یہ سچویشن اعضائے تیمم کے اوپر ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر وضو اور تیمم دونوں کو جمع کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. صحیح. اس کا اگر ہو سکے تو انشاءاللہ کوئی چارٹ بنا لیں، یا مجھے موقع مل گیا تو میں 111 کا چارٹ بنا کر انشاءاللہ گروپ میں ڈال دوں گا 111 کا، کہ اس کا خلاصہ کیا ہو گیا. خلاصہ یہ ہے کہ اگر جبیرہ یعنی اس پٹی کے نیچے بعض صحیح حصے بھی کور ہو گئے ہوں تو اگر وہ متعارف کے مطابق ہے تو اس کے اوپر مسح کر لیا جائے، کافی ہے. اور اگر متعارف سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں دو صورتیں، کہ اس کا ہٹانا یا اس کے نیچے دھونا، یا ہٹا کے اس کو دھونا یا مسح کرنا پاسبل ہے تو وہ کرنا واجب ہے. اور اگر وہ پاسبل نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو کہ وہ وضو ساقط ہو جائے گا اور تیمم کرنا ہوگا اگر اعضائے تیمم پر نہ ہو. اور اگر اعضائے تیمم پر ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر دونوں کو جمع کرنا پڑے گا. یہ ہو گیا آگے کوئی کے اعتبار سے یہاں تک بات ختم. آگے سیسانی ایک ایکسٹرا پوائنٹ آگے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ہٹانا اور اس کے نیچے دھونا یا اس کے اوپر مسح کرنا اگر زخم والی جگہ کے لیے نقصان کا سبب بنے، جہاں پر زخم ہے اس کے لیے نقصان دہ
ہو اور نقصان کا سبب بنے تو پھر آگے سیستانی فرماتے کہ جبیرہ کے ہی احکام ہوں گے، چاہے متعارف سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. تو جو کہ آپ نے کوئی نہیں فرماتے یہ، چاہے متعارف سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو ہٹانے میں اس زخم والی جگہ یا اس ٹوٹی ہوئی ہڈی کی جگہ پر اگر جو کہ وہ ایفیکٹ ہو رہا اور وہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہو تو پھر اگر کوئی کے لحاظ سے تو سمپل، اگر متعارف سے زیادہ ہے تو ہٹاؤ، ورنہ جو کہ وہ تیمم کرو اگر تیمم کے اعضاء پر نہیں ہے، اور اگر تیمم کے اعضاء پر ہے تو دونوں کرو. یہ تو کیا کوئی 2+2 4. آگے سیستانی کہتے کہ نہیں، اگر ہٹانے کی وجہ سے خود زخم یا پھوڑے یا ہڈی ٹوٹنا افیکٹ کرے گی، اس کو نقصان پہنچے گا، تو پھر جو کہ وضو جبیرہ یا غسل جبیرہ کافی رہے گا اس تفصیل کے مطابق جو اوپر بیان کی گئی. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. انشاءاللہ کل جو وہ ہم انشاءاللہ مسئلہ نمبر 112 کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو صحیح ہے، ورنہ پھر انشاءاللہ کل 112 کنٹینیو کریں گے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند بحق محمد وآل محمد، بحق محمد وآل محمد، بحق امام جعفر صادق علیہ السلام انشاءاللہ حاضرین اور تمام مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، علوم محمد وآل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.